ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں جو سبل السلام کے مرشد اعظم ہیں، یتیموں کے چارہ گر ہیں، خلد نظارہ شہر آرزو جان تمنا مرکز عقیدت قبلہ اطاعت معلم کائنات اس نبی برحق کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک کی آپ فضیلت موقع موقع سے آپ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، درود پاک کا پڑھنا موجب برکت ہے، اس سے بہت ساری خوبیاں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور سچے دل سے جو شخص درود پاک پڑھے نبی کی محبت میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے درود پاک کے پڑھنے کو خود سماعت کیا کرتے ہیں۔ یہی درود پاک ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، یہی درود پاک ہماری نیکیوں کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا، اور یہی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کا سبب بنے گا، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ بہت خوبیاں ہیں درود پاک کے، ہمیں چاہیے کہ ہم موقع بموقع درود پاک پڑھا کریں، اور جب موقع ملے تو اپنی مجالس کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنی جلوت اور خلوت کو درود پاک سے آراستہ کریں، مزین کیا کریں۔ چونکہ موضوع جمعہ کا دن ہے، موضوع تو تعلیم تھا ہمارا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دعا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ گزشتہ بدھ کے روز میں نے یہی درس میں بھی بیان کیا تھا، سعادت ملی تھی مجھے، اور بہت سارے لوگ یہاں موجود تھے، وہ درس میں بیٹھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو دعا کے حوالے سے انشاءاللہ آج کی گفتگو میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ سنیں گے، انشاءاللہ اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جمعہ کی جو گفتگو ہوتی ہے یہ ہفتے بھر کی گفتگو ہے، ہفتے میں ہمیں کرنا کیا ہے، اسے آپ ذہن و دماغ میں ذہن نشین کر لیں کہ جمعہ آپ ایک روٹین بنائیں، ایک ایسا عمل، ایک ایسا شیڈول، آپ ایک ایسی زندگی کا ایک ایسا خاکہ، ایک ایسا سانچہ متعین کریں، ایک ایسی فہرست متعین کریں کہ جمعہ کے دن ہمیں کیا بتلایا گیا اسے آئندہ جمعہ تک جو ہے اپلائی کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہمارا آنا بھی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، اور اسی کے ذریعے سے تبدیلی بھی بہت جلد ہی ممکن ہو سکے گا۔ آئیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دو باتیں ہیں اس میں، کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ تم کرو تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تم نہ کرو تو میں قبول نہیں کروں گا۔ تم دعا کرو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے، ہماری طرف سے ہونی چاہیے رب کی بارگاہ میں۔ ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً قبول کرے گا، ہم دعا ہی نہیں کریں گے تو قبول کیوں کرے گا؟ جبکہ ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے، ہماری ضرورت کیا ہے، کس چیز کی طلب ہے ہمیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ خود گڑ گڑا کر مجھ سے مانگے، اس کو مانگنے والے بندے پسند ہیں اللہ کو۔ مانگنے والا عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، بے قراری کے ساتھ مانگتا ہے، بے چینی کے ساتھ مانگتا ہے۔ یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ جس بندے میں تڑپ بھی نہ ہو، اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو، یا اپنی ضرورت کو پیش ہی نہیں کرتا ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیوں کراتا فرمائے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعاؤں کا مجبور نہیں ہے، ہماری دعاؤں کا مکلف نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم عبادت سمجھ کے کرو، عطا کرنے کا کام، دینے کا کام میرا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے، اس طریقے سے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ عطا ہو جائے، قبول فرما۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شفا عطا فرما، برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ ریکویسٹ ہے، طلب ہے، التجا ہے، پروردگار یہ پریشانی میں گھرا ہوں، پریشانی کو دور فرما۔ یہ کیا ہے؟ طلب ہے، ریکویسٹ ہے، عاجزی ہے، انکساری پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا اسے، لہذا تو دور فرما دے، قبول فرما دے۔ یہ تو بندہ اسے پیش کر رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ میں مصیبت کو ٹالنے والا میں، فائدہ پہنچانے والا میں، شفا دینے والا میں۔ تو اب بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرے، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وعدہ قرآن پاک میں ہے، اس کا وعدہ قرآن پاک میں ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور پھر دعا کرنے والا کوئی ایک شخص دعا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس پر جو ہے وہ پورا مجمع آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ آمین کا مطلب بھی ہے پروردگار قبول فرما۔ بعض لوگ کہتے ہیں آمین ثم آمین، پروردگار قبول فرما، ہاں قبول فرما، پھر بھی قبول فرما۔ تو یہ جو ہے وہ دعا کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا اصل ہے، اس کا لب لباب ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا رزلٹ ہے دعا۔ جو شخص عبادتیں ہزار کر لے، دعا نہ مانگے تو بڑا محروم ہے۔ جو شخص عبادتیں لاکھ کر لے، دعا نہ مانگے، اور وہ یوں سمجھے کہ مجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ شخص بڑا محروم القسمت ہے، کم نصیب ہے وہ شخص جسے دعا کی ضرورت نہ ہو۔ یہاں تو دعا کی ہر کسی کو ضرورت ہے، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے دعا کی کوئی ضرورت نہیں، اسے سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے، اسے سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ اور دعا مانگنا چاہیے، دعا میں بخالت کیوں کریں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم نے عبادت کر لی، اب عبادت کرنے کے بعد یوں ہی اٹھے چل دیے کہ ہمیں دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
تو اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ اسے کس بات نے ابھارا کہ یہ مجھ سے دعا نہیں کرتا, میری طرف رجوع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کیا کریں, کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں. مزدور نے مزدوری کی, بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اس نے جو کام کرنا تھا, جس کام پر اسے مامور کیا گیا تھا, جس کام کا اسے حکم دیا گیا تھا, اس کام کو اس نے بجا لایا. لیکن آخر میں جو اپنی محنتانہ اپنی اجرت نہ لی اور یوں ہی چل دیا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, بعد میں بڑا پچھتاوا اسے ہوگا کہ یار لے لیا ہوتا تو اچھا ہوتا, یا پھر سامنے والا دیا ہی نہیں. بڑی بے قراری تھی کہ یار یہ پیسہ نہیں دیتا, محنت بہت کرواتا لیکن پیسہ نہیں دیتا. تو دل میں بڑا گرا گزرے گا اس کے کہ یار یہ کیسی بات ہے, پوری محنت اس نے کروائی ہے اور اجرت نہیں دیتا ہے, محنتانہ نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے عبادت کا معاملہ ہے. عبادتیں ہم نے کر لی, محنت و مشقت کے ساتھ گری اوزاری کی, تلاوت کی, تسبیح اذکار کیا, نمازیں پڑھی, تلاوت کیا. اب دعا کا وقت آیا تو چلتا بنا, تو یہ محرومی ہے. وہ مزدور جس کی اجرت نہ ملی محروم ہے, اس طریقے سے وہ شخص جس نے عبادت کر لی اور دعا نہ مانگی بڑا محروم ہے وہ. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے, لہذا دعا مانگنی چاہیے. دعا کا بھی طریقہ ہے. جب ہم دعا مانگیں تو اول اور آخر درود پاک پڑھا کریں, شروع میں بھی آخر میں بھی, تاکہ ہماری دعا میں جو بے ادبی ہو گئی ہو, کوئی گستاخی ہو گئی ہو, یا مانگنے کا سلیقہ نہ ہو اور آداب جو ہے وہ خداوندی کے بارگاہ خداوندی کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہو, تو یہ درود پاک ہمیں سہارا دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں قبول ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ درود پاک. تو درود پاک جب دعا مانگے تو اول اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا. اسی لیے ہمارے یہاں مجلس میں, ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی محافل ہو یا بڑی محافل ہو, یا نماز کے پہلے کی دعا ہو, سلام پھیرنے کے بعد, اور نماز کے بعد کی دعا, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم درود پاک سے اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں اور درود پاک پر ہی اپنی دعا کا اختتام کرتے ہیں. یہی طریقہ. بعض لوگ تو انہیں نہ درود کی ضرورت ہے نہ دعا کی ضرورت ہے, نہ درود کی ضرورت ہے نہ دعا کی ضرورت ہے. اسی لیے دیکھا ہے کہ وہ اٹھایا ہاتھ, کیا مانگا کیا نہیں مانگا معلوم نہیں, اور وہ آمین ہو گئی دعا. دعا کھل کر مانگے. اگر یہ معلوم ہے کہ مجھے اتنے لوگوں کی دعا کی نیابت ملی ہے اور مجھے ہی یہ دعا کرنی ہے, تو اسے چاہیے کہ دل لگا کر بلند آواز سے پکار کر دعا کرے کہ پروردگار, یہ پوری مجلس کی تمنا یہ ہے, اس لیے یہ دعا کو قبول فرما. تو پوری مجلس کہے گی آمین. یہ طریقہ ہے اس کا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں ہاتھ اٹھایا, یوں دعا کیا, پوری مجلس دعا کر رہی ہے, کیا معلوم کیا دعا کر رہے ہیں. قرآن پاک میں 2 طریقے ہیں دعا کے, پوشیدہ بھی, خاموشی کے ساتھ بھی دعا کرنے کا حکم ہے, اور پکار کر دعا کرنے کا بھی حکم ہے. پکارنے کی کیفیت اجتماعی ہوتی ہے اور آہستہ مانگنے کی کیفیت انفرادی ہوتی ہے. جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو تھوڑی بلند آواز سے دعا کرے گا, اکیلے ہی دعا کرے گا. لیکن جب اجتماعی طور پر دعا کی بات آتی ہے تب تو ایسا ہے کہ جماعت کی شکل میں اگر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ایک شخص بلند آواز سے دعا کر رہا ہوگا, پورا مجمع آمین کہہ رہا ہوگا. ہمارے یہاں آمین کی بھی کمی ہو گئی ہے. اب تو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے تو کتنے تو ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں, آپ مانگیے جو مانگنا ہے. نہیں, عمل بھی بتاتا ہے نا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں, آپ کو جو مانگنا ہے مانگیے. نہیں, دعا مانگنی چاہیے. دعا میں بخالت, اور پھر جب امام کہہ رہے ہوں یا پھر کوئی ذمہ دار دعا مانگ رہا ہوں تو آپ دعا پر آمین کہا کریں, کیونکہ یہ آمین جو دعا اجتماعی شکل میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. تو یہ تمام باتیں ہمیں دعا میں بخالت نہیں کرنی چاہیے, جتنا ہو سکے دعا مانگنی چاہیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حالت سجدہ میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یوں تو نماز میں ہی اپنے رب سے قریب ہوتا ہے, لیکن نماز میں بھی قربت کا جو معاملہ ہے, سب سے زیادہ بندہ سجدے میں اپنے رب سے قریب ہوتا ہے.
اب ہمیں سجدے کی توفیق ملے تو ہم اپنے رب سے قریب ہوں. بھاگے رہتے ہیں, دور دور رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی سجدے کی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں اور سجدہ کریں اور اپنے رب سے کچھ مانگیں. توفیق ہی نہیں ہے. جمعہ پڑھی, جمعہ کے بعد پھر آئندہ جمعہ, بائے بائے جمعہ, دور. اب آئندہ پھر جب جمعہ کی توفیق ہوگی تو پھر آئیں گے, پھر جمعہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد دعا کریں گے. وہ یہ دعا کر لیتے ہیں تو ہفتے بھر کی فرصت ہے, پھر تو اب آئندہ ہی نظر آئیں گے, اور آئندہ سے پہلے اگر زندہ رہے تو آئیں گے, نہیں تو پھر وہی آخری نماز. تو حالت سجدہ میں بندہ رب سے قریب ہوتا ہے, جو چاہتا ہے مانگتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ حالت سجدہ میں بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس وقت کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فرض نماز میں ہی سجدے میں دعا مانگنا شروع کر دیں. نفل کی بات چل رہی ہے کہ اگر ایسا موقع ملے کہ سجدہ کر کے اپنے رب سے مانگا جائے تو سجدہ کر کے اپنے رب سے مانگو. نمازیں پڑھ لی, قیام کیا, رکوع کیا, سجود کیا, التحیات پڑھا, تسبیح بیان کی, سبحان ربی العظیم, اے پروردگار تو عظمت والا رب ہے, تو پاک ہے, سبحان ربی الاعلی, تجھے ہی کبریائی ہے, تو سب سے بلند و برتر و بالا ہے. یہ تمام چیزوں کے کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ میسر آئی سورہ پڑھی, ثنا بیان کی, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, تیرا مبارک نام ہے, تجھے ہی برتری ہے, تجھے ہی بلندی ہے. سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں سلام پھیرتا ہے بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں گریہ اوزاری کرتا ہے اور دعا کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز کے بعد بطور خاص دعا کیا کریں. سجدے میں بندہ رب کے قریب ہوتا ہے اور وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرا رب جان رہا ہے مجھے, تو سجدے میں وہ قریب ہوتا ہے, اسی احساس کے ساتھ قریب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ جب نماز پڑھو, عبادت کرو, تو عبادت کی غایت منزل, انتہائی آخری منزل یہ ہے کہ بندہ اس کیفیت کو محسوس کرے, اس مقام پر پہنچ جائے کہ میں اب نیت باندھا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, اور میری حالت یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, گویا کہ تم اسے بولیں, گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ مقام لانے کی کوشش کرے, یہ خیال لانے کی کوشش کرے, یہ تصور اس سرکار علیہ السلام نے پیش کیا کہ یہ کیفیت ہونی چاہیے بندہ مومن میں جب وہ نماز کے عالم میں ہو. اور ہم شاید ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہے معاملہ, ہم بازار میں ہیں, مارکیٹ میں ہیں, اس خیال کے بعد اس خیال میں ہیں. ہاں, نماز سے پہلے کوئی خیال تھا, نماز کے بعد پھر اس کا اگلا اسٹیپ کوئی دوسرا خیال ہے ہمارے پاس, نماز کے بعد کیا کرنا ہے وہ پورا خیال نماز میں ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر سرکار فرماتے ہیں کہ اگر یہ خیال بھی نہ پیدا ہو سکے تو کم سے کم تم یہ خیال کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اگر نہیں دیکھ سکتے اسے تو یہ گمان کرو, یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو تمہارا نماز میں کس طریقے سے تمہارا رویہ ہونا چاہیے, کس طریقے سے تمہیں کھڑا ہونا چاہیے, کس طریقے سے سجدہ رکوع کرنا چاہیے, کیا کیفیت ہونی چاہیے, اس چیز کا تصور تمہیں نماز میں ہونا چاہیے, یہ خیال تمہیں ہونا چاہیے. تو حالت سجدہ میں بندہ رب کے قریب ہوتا ہے, پھر وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں وہی طریقہ ہے, ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اجتماعی شکل میں, اور وہ دعا کرتے ہیں جو سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے. اللہم انت السلام, پہلی اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام, اے اللہ تو سلام ہے, سلامتی والا ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام, سلامتی تجھ سے ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام, جتنی سلامتی ہے تجھ تک لوٹتی ہے, تیری طرف لوٹتی ہے. حینا ربنا بالسلام, پروردگار عالم ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ, قائم رکھ. حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام, اور جنت وہ جو دار السلام ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ داخلہ, ہمارا داخلہ نصیب فرما, ہمیں جانا نصیب فرما. وادخلنا الجنت دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام, تو ہی وہ مقدس ہستی ہے, وہ بلند و برتر, وہ بالا ذات ہے
ذل جلال والاکرام، جلال عظمت بزرگی والا ہے تو یہ جو ہے ہم دعا کرتے ہیں. پہلی دعا جو ہمارے نماز میں ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا ترجمہ ہی نہیں معلوم، تو کیا کریں گے وہ. آپ مانگیے، ہم سن رہے ہیں. کتنے بیچارے کھوئے رہتے ہیں. آمین کہا کریں آپ، آمین میں بخالت نہ کریں. جب اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے تو مانگنے والا شرماتا کیوں ہے اور مانگنے میں بخالت کیوں کرتا ہے؟ مانگنا چاہیے، بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے. بعض روایت سے ثابت ہے کہ جب ہم آمین کہتے ہیں تو ہماری آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین ہوتی ہے. جہاں پر ہماری اور ان کی آمین ٹکراتی ہے وہاں دعا کی قبولیت کی سند ہو جاتی ہے. اور ہم مخالفت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم شروع میں دعا کے شروع میں دعا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. درود کے بعد دعا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو سنتیں وغیرہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. دعا عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، فارمیلٹی سمجھ کے نہیں کرتے. عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ سرکار نے حکم دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں، دعا کیا کریں. پھر اس کے بعد ہم درود پاک سے اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں، درود پاک پر ہی اختتام کرتے ہیں. اس لیے فاتحہ بیچ میں پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا وسیلہ لگایا جائے تو پروردگار عالم قبول فرماتا ہے. سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سورہ دعا بھی کہتے ہیں، یعنی دعا والی سورہ. کون سی سورہ؟ اب بہت سارے لوگ ہیں، میں اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فکر کی بات ہے. کسی کے فکر میں کچھ ہے، کسی کے فکر میں کچھ ہے. سورت سے ہی جو ہے کسی کو نفرت ہو گئی ہے. سورہ پاک سورہ فاتحہ سے پڑھ لیا کریں آپ. 2 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، مشکل سے 2 منٹ. الفاتحہ کہا جاتا ہے تو بعض لوگ چڑ کر اٹھ جاتے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کچھ اور نہیں پڑھ رہے ہیں. پڑھا کریں آپ سورہ فاتحہ. بڑی الجھن ہے بہت سارے لوگوں کو. وہ تو خود اٹھتے ہیں، لوگوں کا مزاج بنا دیتے ہیں کہ اٹھا کرو بھاگا کرو. سورہ فاتحہ ہے، کتنی اچھی بات ہے اس میں کہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب کے لیے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، مہربانی فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار عالم تیرے حکم سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا راستہ ہمیں عطا فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بہکے ہوئے کے راستے سے ہمیں دور کر دے، اور جس پر تیرا غضب نازل ہوا ان سے ہمیں دور فرما. باقی تیرے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا. اتنا پڑھتا ہے وہ الفاتحہ کے وقت. تو بڑی الجھن ہے بھائی، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک سے کسے الجھن ہوگی بتائیں آپ؟ غلط بات کو غلط طریقے سے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد الفاتحہ ختم ہوتی ہے. ہمارے مزاج بنائے اور یہ ہمارے اکابرین نے بنایا کہ یہ پڑھا کریں آپ، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ ہم سورہ فاتحہ کے قائل ہیں اور سورہ فاتحہ کی سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دعا ہو جاتی ہے تو پھر آخر میں جو ہے ہم درود پاک پڑھتے ہیں، تاکہ ہماری دعا میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے پورا فرما دے. تو درود پاک پڑھا کریں آپ کثرت کے ساتھ. تو دعا کی بڑی فضیلت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کیا کریں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ کس دعا پر زیادہ جو ہے وہ قبولیت کی، کون سی دعا جو ہے قبولیت کی دلیل بن جاتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آخری رات کے درمیان اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا. رات کا آخری پہر، رات کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو رات کا جو درمیانی حصہ ہے، رات پوری لے لیں آپ، پوری رات کو لے لیں، اور اس میں درمیانی حصہ وہ سحر کا وقت، وہ حصہ قبولیت کا حصہ ہے. وہ اس وقت میں کیا ہمارے نوجوان تو بیچارے ماشاءاللہ اس وقت جاگتے رہتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر جا کے سوتے ہیں. اور وہ جو وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بے قرار رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، اس وقت کا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی وہ وقت آتا ہے، لوگ ٹھنڈی کا دن
ہوتا ہے لیکن ٹھنڈی کی پرواہ کیے بغیر وضو کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں گریہ اوزاری کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا, ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. پوری مخلوق سو رہی ہوتی ہے, یہ بندہ خدا اپنا رب سے بڑھانے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے, اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس سے اپنا عریضہ پیش کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. مچل کے کہہ دیں آپ, اس کو ایسا لگتا ہے کہ آپ خشکی کے ساتھ سن رہے ہیں, پھر وہ سن رہے ہیں آپ لوگ, بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. لب لباب کیا ہے اس بات کا کہ دعا مانگنی چاہیے. کیا ہے لب لباب, کیا ہے آج کی گفتگو کا؟ دعا مانگنی چاہیے ہمیں, دعا مانگنا چاہیے ہمیشہ, دعا میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے, دعا مانگنا چاہیے. وہی میں بتانے کے لیے جو ہے آپ کی خدمت میں. اس کے علاوہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہو, اس دعا کو بھی کثرت کے ساتھ, دل لگی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے, آمین کہنا چاہیے بلند آواز سے. تنہا پڑھ رہا ہو تو تنہا ہی سے ہی رب کی بارگاہ میں گریہ اوزاری کر کے مانگے دعا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں رد نہیں فرماتا, ایسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے پسے پشت دعا مانگتا ہے, اس کے پیٹھ کے پیچھے, وہ کہیں اور ہے, یہ کہیں اور ہے, اور یہ اپنے بھائی کی تکلیف کو جانتا ہے کہ فلاں پریشانی میں ہے, فلاں تکلیف میں ہے, اور اس نے دعا کی درخواست کی تھی یا دعا کی درخواست نہ بھی کی تھی, اس نے بھائی کے ہونے کے ناطے, مسلمان بھائی ہونے کے ناطے اظہار جو ہے محبت میں جو ہے اس نے جو ہے وہ اس کے لیے دعا کی, تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو, تیرے لیے بھی ایسا ہو, تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے, اس کی عافیت کے لیے دعا مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے, اسے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے, اور جبکہ تو بھی اس کا ضرورت مند ہے, لہٰذا ایک فرشتہ اس کے لیے بھی مقرر ہو جاتا ہے اور وہ یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم جس طریقے سے تو اسے نواز رہا ہے اسی طریقے سے اسے بھی عطا فرما دے. تو کتنا فائدہ ہے ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں اور وہی دعا ہمارے لیے بھی کام آ جائے. ہم مخالفت کرتے ہیں, ہم کنجوسی کرتے ہیں. لوگ اسی لیے کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. لوگ کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ تکیہ کلام بنا لیے, نماز پڑھنے چلیے تو بعض لوگ کہتے ہیں ایسا ہے کہ وہ آپ چلیے ہمارے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ ہم آ جائیں. نہیں, یہ آپ دعا کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کیوں اس کے اہل نہیں ہے کہ آپ دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ وہی آپ کے لیے دعا کریں تو آپ کی دعا قبول ہوگی یا آپ کے حق میں دعا قبول ہوگی؟ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی وہ بیوقوفی میں ڈال رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. اس لیے جو ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں, دعا مانگیں, اور بطور خاص جو جو اوقات ہیں دعا کے, قبولیت کے اوقات, انہیں نہ چھوڑیں, اس میں ضرور دعا کیا کریں. ایسا بھی ہوگا قرب قائم جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, نیکیوں کا طلبگار ہوگا اور دیکھے گا کہ پہاڑ کے برابر اس کے پاس نیکیاں موجود ہیں, رب کی بارگاہ میں تعجب کا اظہار کرے گا, پروردگار یہ اسی نیکی میرے نام کی, یہ تو میں نے آج تک ایسا کچھ کیا ہی نہیں کہ جو میرے لیے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں, میں نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جو. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آئے گا, بندہ تو میرے بارگاہ میں دعا کرتا تھا عاجزی انکساری کے ساتھ, خلوص کے ساتھ دعا کیا کرتا تھا, لیکن تیری دعائیں جو ہے تاخیر سے قبول ہوتی تھی, کبھی نہیں بھی ہوتی تھی. تو ان دعاؤں کا بدلہ آج تجھے دیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں وہ دعا کر رہا تھا, اس کی دعا بظاہر قبول نہیں ہو رہی تھی, بڑا پریشان تھا کہ پروردگار میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی, اتنی تو دعا کرتا ہوں میں. اور وہاں جب پہنچا تو رب کی بارگاہ میں دیکھتا ہے کہ پہاڑ کے برابر اسے نیکی عطا کر دی گئی. جو ہی دیکھے گا تو پروردگار سے پوچھے گا, پروردگار کے بارگاہ سے یہ جواب آئے گا کہ دیکھ بندے, وہ جو نیکیاں تو نے دعا کی شکل میں کی تھی وہ آج تجھے عطا کی جا رہی ہے, لے اپنا مقام دیکھ. بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ جلد بازی کر جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے کرتے حال یہ ہوتا ہے کہ یار اتنی دعا مانگا, ایک بھی دعا قبول ہوتی نہیں, چھوڑو یار ہٹاؤ. انسانی فطرت ہے کہ آج پیسہ دیا تو چاہتا ہے کہ فوری طور پر آئندہ مہینہ آئے نا, آج کہ آج مجھے اس کا منافع مل جائے فوراً.
پیسہ انویسٹ کیا منافع مل جائے، کوئی کاروبار شروع کیا فوراً منافع کا منتظر ہے، کوئی کام کیا فوراً ریئیکشن آنا چاہیے. ہم جلد باز ہیں. قرآن پاک نے کہا انسان بہت جلد باز ہے، فوراً چاہتا ہے کہ فوراً اس کا ریئیکشن اسے ملے، منفعت کی شکل میں کوئی چیز کا ریئیکشن اسے دیکھنا ہے تو فوری طور پر وہ طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ انسان بڑا جو ہے وہ جلد باز ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس کی دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن وہ دعا میں بڑی جلد بازی کر دیتا ہے، دعا میں بڑی جلد بازی کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی دعا تو میں نے کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی دعا قبول نہیں کی. وہ یہ جو جملے کہہ دیتا ہے اپنی دعاؤں پر پانی پھیر دیتا ہے. وہ رب کی بارگاہ میں مایوسی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کی دعا کب قبول کرنی ہے، کون سی دعا کب قبول کرنی ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے. کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جتنا مانگتا ہے خلوص اور خشیت کے ساتھ گڑ گڑا کر رب کو سے جو سوال کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے خلوص کو بھی دیکھتا ہے، لہٰذا اسے عطا کرنے کی پروردگار عالم تو فوراً عطا کر دے، اس کی بارگاہ میں کوئی تاخیر نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مناسب وقت پر اسے عطا کرتا ہے تاکہ جب وہ نعمت پائے تو اس کا صحیح طریقے سے اظہار کرے. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں تاخیر سے قبول کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو عبادتیں کرتا ہے رب کی بارگاہ میں کوئی عبادت ضائع نہیں ہوتی. تو کل قیامت کے دن وہ جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار بھی یہ کہاں سے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسا ہے جو تو نے نیکیاں کبھی دنیا میں جو دنیاوی زندگی میں جو تو نے نیکیاں کی تھی دعا کی شکل میں، آج وہ تیرے مقدر میں جو ہے تجھے میسر آ رہی ہے، لے دیکھ اور اب جنت میں داخل ہو جا. تو یہ وہ تمام نیکیاں ہیں جو بندہ دعا سمجھ کے کرتا ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعا کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں، اور اپنے مقدر پر ہمیں ناز ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا کی قبولیت اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. اس لیے دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں جلد بازی نہ کریں بلکہ جتنا ہو سکے دعا کرتے رہیں، تھکے نہ. ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنے کا کام اللہ کا ہے. بندہ یہی جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ کئی بار دعا کیا، دعا کرنے کے بعد اب دیکھتا ہے کہ رزلٹ نہیں آتا، چھوڑو یار دعا ہوا کرنا، چلو جیسے تھے ویسے ہی پھر ہو جائیں گے. نہیں، یہ اگر ہم نے کر دیا تو پھر ہم نے پھر اپنی محنت پر پانی پھیر دیا. یہ مایوسی، نا امیدی کفر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے نا امیدی اور مایوسی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ پھر جو پہلی جو نیکیاں ہیں وہ سب مٹ جاتی ہیں اور گناہ بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. پھر اب گناہ کر لیا تو اب اسے چاہیے کہ گناہ سے فوری طور پر سچی پکی توبہ کرے، پھر اس کے بعد جو ہے عبادت کرے، اور عبادت کے بعد پھر اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. کریں گے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں، اور نماز کی جب آپ پابندی کریں گے تو دعا جیسی عظیم چیز، عظیم نعمت آپ کو انشاءاللہ عطا ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.